السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر و رزق دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیہ مبارکہ 93 تک ٹرانسلیشن اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 90 کا بھی چل رہا تھا۔ اس میں ہم جز 1 پڑھ چکے تھے، تو آج مزید ٹرانسلیشن کا لیسن نہیں دیا جائے گا اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 90 سے سٹارٹ کریں گے، جز 2 پڑھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ تفسیر۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور پانسے اور تیر یہ سب ناپاک ہیں، عمل شیطان سے ہیں، اس سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شراب کے بارے میں کل ہم پڑھ چکے کہ اس کو ام الخبائث کہا جاتا ہے، تمام برائیوں کی جڑ، اور پھر اس کی حرمت کے بعد صحابہ کرام کا اس پہ کیا طرز عمل تھا کہ صحابہ کرام جس نے منہ کے ساتھ لگائی تھی اس نے بھی اس کو پیا نہیں، فوراً سے اس کو بہا دیا، گرا دیا۔ اور کچھ ایسے بھی غیور قسم کے صحابہ کرام تھے کہ انہوں نے کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی تھی۔ ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے خیر رکھی ہے اور انسان کے نفس میں اللہ رب العزت نے اچھائی اور برائی کا جو مادہ رکھا ہے وہ اس کو الارم بجا دیتا ہے کہ یہ جو غلط ہے یہ اچھا ہے۔ تو جو فطرت تھی ان کے اندر، اس خیر کی بنیاد پر کبھی بھی انہوں نے شراب نہیں پی تھی، اس کے حرام ہونے سے پہلے بھی۔ اور ایسے صحابہ کرام بھی تھے کہ جو بتایا کرتے تھے کہ ہم نے کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی کسی برائی کے مرتکب نہیں ہوئے، کبھی زنا نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی، اور جو اس قسم کے جوا اور بھی جیسے شرک یا پھر غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز یا پھر غیر اللہ کے نام کا جو ذبیحہ ہے وہ نہیں کبھی کھایا۔ جو بھی اس قسم کے جو دین سے ہٹے ہوئے کام ہیں اس کے مرتکب نہیں ہوئے، جیسا کہ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں ہم حال ہی میں پڑھ چکے کہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، تو وہ سیدنا جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی تھی۔ اور یاد رہے کہ شراب جو ہے، شراب پینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی ذکر کیا جوا کا، والمیسر، اس کا کیا روٹ ورڈ ہے؟ یا سین را، یسر، کہ آسانی سے حاصل ہونے والا مال۔ کیونکہ جو جوا ہوتا ہے اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان کی ایفرٹ کم لگتی ہے لیکن جو اس کے اندر منافع ہے، پرافٹ ہے، وہ زیادہ حاصل ہو جاتی ہے، جتنا انسان کا حق بنتا ہے اس سے بڑھ کر۔ ایک تو فریق اس میں بالکل کنگال ہو جاتا ہے اور جو دوسرا فریق ہے اس کے پاس بہت سارا مال آ جاتا ہے بغیر کسی ایفرٹ کے، بغیر محنت کے۔ تو اسلام ہر اس چیز سے منع کرتا ہے کہ ایک فریق کا اس میں فائدہ ہو اور دوسرے کا نقصان ہو۔ جو کاروبار ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر جو دو پارٹنر مل کر کام کر رہے ہیں تو دونوں کو برابر کا فائدہ ہوگا، یا اگر نقصان ہے تو نقصان بھی دونوں کو برابر کا ہوگا۔ لیکن جوا جو ہے کیا ہوتا ہے کہ شرط لگا کے کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر ایک فریق تو بہت جیت جاتا ہے اور دوسرا جو فریق ہے وہ بالکل کنگال ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے جوے کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے سود کے بارے میں بھی پڑھا تھا۔ سود میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے کہ اس میں بھی ایک پارٹنر بالکل کنگال ہو جاتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ مالدار ہو جاتا ہے۔ اس نے پیسے رقم تو کم لگائی ہے لیکن پرافٹ اس کو بہت زیادہ حاصل ہوئی ہے۔ اور جوا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ شرط کے ساتھ کوئی کھیل کھیلا جاتا ہے یا کوئی اور ایسے کام میں شرط رکھی جاتی ہے، تو اس میں بھی ایک فریق کا نقصان اور دوسرے فریق کا فائدہ، تو اس سے بھی اللہ رب العزت نے منع کر دیا ہے۔
اور پھر مزید والانصاب اور بت، یہ بت کون سے ہوتے تھے؟ جو کہیں نصب کیے گئے ہوں، گاڑ دیے گئے ہوں، جیسا کہ مورتیاں تھیں اس وقت عرب کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ کچھ مخصوص بتوں کو ایک جگہ پہ نصب کر دیا جاتا تھا، گاڑ دیا جاتا تھا، جیسا کہ آپ لوگوں نے بھی تصاویر میں بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسی مورتیاں ہوتی ہیں جن کو زمین میں گاڑا ہوتا ہے کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے یا کوئی اس کو چرا کر نہ لے جائے، اور ان کو باقاعدہ عقیدت سے ان کی پاٹ پوجا کی جاتی ہے، یا پھر ان کی طرف اپنی عقیدت وابستہ کرتے ہوئے ان کے ناموں کی نظر و نیاز کی جاتی ہے، یا پھر وہاں جانور وغیرہ ذبح کیے جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ عرب میں بہت کچھ ہوا کرتا تھا کہ اس طرح بتوں کو گاڑ کر ان کی طرف اپنی عقیدت وابستہ کرتے تھے۔ والازلام، اور تیر بھی، اور تیروں کا بھی یہی ہوتا تھا کہ انہوں نے کچھ کسی کے اوپر افعل لکھا ہوتا اور کسی کے اوپر لا تفعل لکھا ہوتا کہ خود ہی اس طرح لکھ کر اور ان کو پھینکتے، اور اگر تیر نکل آتا افعل کا تو یہ کام کر لو، اگر لا تفعل تو یہ کام نہ کرو۔ ان تیروں کو بھی اپنے بتوں کے نام پہ منسوب کر دیتے، گویا کہ اس طرح وہ قسمت کے حال معلوم کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کام جو ہیں ناپاک ہیں، شیطانی عمل ہیں، کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا وار ہوتا ہے کہ انسان کو اس طرح کی جو بے مقصد چیزیں ہیں ان کی طرف لگائے اور اللہ کی یاد سے دور کرے۔ جیسا کہ شیطان کا سب سے بڑا وار ہوتا ہے، سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو شرک کی طرف لگائے، اور بھی مزید جتنے بھی اس طرح کے گندے کام ہیں یا پھر جن کا کوئی نقصان ہے اللہ کی یاد سے دور کرنے والے ہیں ان کی طرف لگائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان عملی شیطانوں سے بچنا تمہیں بہت ضروری ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور ادھر کیا کہا گیا کہ اس سے ہمیشہ ہی اجتناب کرو، ہمیشہ ہی بچو، یہ نہیں کہ کبھی موقع ملا تو چلو بچ گئے، کبھی چلو ان کے ساتھ عقیدت اپنی وابستہ کر لی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہی ان سے اجتناب کرو۔ فلاح، کامیابی کا راز کیا ہے کہ ایسی چیزوں سے، عملے شیطانوں سے بچتے رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید اس کی وضاحت کیا کر رہے ہیں، انما یرید الشیطان، بے شک شیطان تو یہ چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہ کہ ڈالے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض شراب اور جوے کے ذریعے۔ کیا ہوتا ہے کہ انسان شراب پی کر ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، بعض اوقات انسان کو حلال حرام کی بھی پہچان نہیں رہتی، جیسا کہ جب پہلے یہ پڑھا تھا شراب کے بارے میں تو اس وقت جو واقعہ تھا وہ ڈیٹیل سے پڑھا تھا۔ واقعہ کچھ یوں تھا، دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن ہمیں جو مال غنیمت ہاتھ آیا اس میں ایک مجھے جوان اونٹنی ملی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ تھا، اور ایک جوان اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مزید عنایت کر دی۔ میں ان دونوں اونٹنیوں کو لے کر ایک انصاری آدمی کے دروازے پر لے گیا، اس کو وہاں باندھ دیا۔ پھر میرا کام یہ تھا کہ ان دونوں اونٹنیوں پر اظہر گاس لاتا اور اس کو بیچتا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کام میں نے ایک اور شخص کو بھی ساتھ شامل کر لیا تھا، بنو قینقاع کا وہ فرد تھا اور ایک کو سنار بھی تھا، تو اس کو میں نے اس کام میں اپنے ساتھ شامل کر لیا تاکہ اس سے بہت فائدہ ہو اور جو آمدنی آئے اس سے میں ولیمہ کر سکوں، جو کہ ان کی شادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یعنی کہ ہونی تھی، اور ولیمہ کے جو اخراجات تھے وہ اس کے لیے انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا۔ تو ظاہری بات ہے ایک شخص جو اتنی محنت کر رہا ہے تو وہ دو کر رہا ہے، اس کے سامنے ایک مقصد ہے، تو اس کی وہ پھر کتنی کیئر کرتا ہے، اس معاملے میں کتنا وہ کیئرفل رہتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ ایک دن سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی گھر میں موجود تھے اور شراب پی رہے تھے، اور ایک لونڈی وہاں کچھ گا رہی تھی، تو وہ جو گانے والی تھی اس سے اتنے وہ مرعوب ہوئے کیونکہ شراب میں بھی مست تھے، تو ان کو کوئی سمجھ نہ آئی، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ تو اور اس گانے والی نے کیا کہا کہ اے حمزہ اٹھو اور یہ جو فربا اونٹنیاں ہیں ان کو تلوار سے کاٹ دو۔ تو ان پہ اس چیز کا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے کیا کیا کہ تلوار لے کر ان جو اونٹنیاں تھیں ان کو کاٹا، ان کے کوہان کاٹ ڈالے، ان کے پیٹ بھی پھاڑ ڈالے، کلیجے باہر آ گئے۔ اور جو منظر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو بہت ہی پریشان ہوئے اور بہت ہی ان کا دل گھبرایا، اور بے اختیار آنسو بھی بہہ پڑے، اپنی آنکھوں پہ بھی کنٹرول نہ کر پائے۔
تو اسی غم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت تشریف لائے اور اس ساتھ سیدنا زید بن حارثہ بھی تھے۔ تو تینوں پھر یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا حمزہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن حارثہ بھی ساتھ ان کے پاس آئے، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کی حالت جو تھی وہ نشے میں دت تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یعنی کہ جلالت تھی، اتنا یعنی کہ صحابہ کرام مرعوب ہو جایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کرتے تھے۔ لیکن اس وقت نشے کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور پاؤں سے لے کر چہرے تک دیکھا اور کہا کہ تم مجھے اب میرے باپ کے غلام دکھائی دیتے ہو۔ استغفر اللہ۔ کہیں صحابہ کرام جانیں نچھاور کرنے والے اور کہیں اتنے حقیر الفاظ کہہ دیے کیونکہ اپنے خواص پر قابو نہیں پا رہے تھے۔ تو یہ حالت دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے کیونکہ اس وقت وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے۔ تو اسی وقت پھر اس شراب کی جو حرمت ہے حرام ہونے کا اللہ رب العزت نے آرڈر کر دیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں مہاجرین اور انصار کے ایک مجلس میں گیا، وہ کہنے لگے کہ آؤ تمہیں کچھ کھلائیں اور پلائیں، یعنی کہ ان کی مراد تھی کہ کچھ کھانا وغیرہ کھائیں، جس طرح آج بھی کہا جاتا ہے کہ شراب کباب کی محفلیں سجائیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم ایک حویلی میں گئے، وہاں بیٹھے تھے اور شراب وغیرہ یعنی کہ حرام ہونے کے پہلے کا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب وہاں گئے تو ایک اونٹنی کی بنی ہوئی سیری اور شراب کا ایک مشکیزہ پڑا تھا۔ میں نے بھی ان کے ساتھ کچھ کھایا پیا، پھر میں نے ان سے مہاجرین کا انصار کا ذکر کیا اور کہا کہ مہاجرین انصار بہت اچھے ہیں۔ یہ سن کر ایک آدمی نے سیری کا ایک جبڑا اٹھایا اور مجھے مارا تو میری ناک زخمی کر دی، زخمی ایسی ہوئی کہ میری ناک کو چیر دیا۔ ظاہری بات ہے اتنی سخت تکلیف پہنچی، تو اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ لے کر آئے، ان کو بتایا کہ یہ معاملہ اس طرح پیش آیا ہے۔ تو اس واقعہ کے بعد اللہ رب العزت نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرما دی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ان معاملے میں جب انسان پڑھتا ہے تو دشمنیاں اور جو بغض ہیں آپس میں وہ واقع ہو جاتے ہیں اور انسان بہت دور ہو جاتا ہے اپنے پیاروں سے، کیونکہ جب انسان کسی نشے میں ہوتا ہے تو انسان کو اپنے آپ کا بھی ہوش نہیں رہتا، اور بعض اوقات حلال حرام کی بھی تمیز نہیں رہتی، اور بعض اوقات اگر معاشرے میں نظر دوڑائی جائے تو انسان جو شراب کے عادی ہیں وہ شراب بہت زیادہ پی لیتے ہیں، بعض اوقات اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ دین اسلام ہمارا بہت امن پسند دین ہے، وہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کا درس دیتا ہے، لیکن انسان جب شراب کا عادی ہوتا ہے، شراب کے اندر مبتلا ہوتا ہے، کسی بھی نشے میں مبتلا ہوتا ہے، تو انسان کو نہیں پتہ چلتا کہ میں دوسروں کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، دوسروں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں یا کہ ان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شیطان تو پہلے یہ چاہتا ہے کہ شراب اور عجوبے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنیاں اور عداوتیں بغض ڈال دے، اور پھر مزید وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے دور کر دے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا ہو تم اس سے باز آنے والے؟ تو اس وقت کچھ صحابہ کرام کا کیا رد عمل تھا؟ فوراً کہنے لگے انتہینا یا ربنا، کہ اے ہمارے رب ہم باز آ گئے، اے ہمارے رب ہم باز آ گئے۔ جس طرح کہ کل کے لیسن میں بھی ہم نے پڑھا کہ فوراً سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت مبارکہ سنی تو فوراً کہنے لگے کہ ہمارے رب ہم اس سے باز آ گئے۔ تو یہ صحابہ کرام کا طرز عمل ہوا کرتا تھا کہ فوراً اپنی گردنوں کو جھکا دینے والے تھے۔ اور انسان دیکھے تو اللہ کی یاد اور نماز سے کیسے دور رہتا ہے جب شراب میں مبتلا ہوتا ہے یا نشے میں مبتلا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جب نشہ کرتے ہیں تو وہ بہت گھنٹوں ایسے ہی بے ہوش پڑے رہتے ہیں، ان کو اپنی ہوش نہیں ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہاں نہیں، اور کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ تو ایسی حالت میں پھر ان کو نماز کی اور اللہ کی یاد کی کہاں ہوش رہتی ہے۔ تو شیطان تو پہلے ہی چاہتا ہے کہ اللہ کی یاد سے دور کرے، اور اس کا وار ہوتا ہے کہ جہاں کہیں اس کو موقع ملتا ہے فوراً انسان کو اللہ کی یاد سے دور کرے تو ادھر اپنا وار کر دیتا ہے۔
تو اسی لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ شراب جوئے کے یہ نقصان ہیں اور ان چیزوں کے یہ نقصان ہے کہ تو کیا تم یہ سب کچھ سن کر بھی، ان کی حواسیں سن کر بھی اس سے باز آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ یعنی کہ یہ انداز ڈانٹنے والا بھی ہے اور سوالیہ بھی ہے. یہ نہیں کہا کہ تم باز آ جاؤ، بلکہ ایک سوالیہ انداز میں کہا جا رہا ہے کہ کیا تم اب بھی باز آؤ گے اس سے؟ جس طرح کے بعض اوقات ایک استاد جو ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کو یہ کہنے کی بجائے کہ تم نے ایسا نہیں کرنا، اس کو ایک ڈانٹ، ایک آگاہ کرنے کے لیے، چکنا کرنے کے لیے اس کو یہ کام کہتا ہے کہ کیا تم ایسا کرو گے، تو بجائے اس کے کہ اس کو منع کرے، اس سے زیادہ اس طرح فائدہ ہوتا ہے کہنے کا. یہ بھی ایک تعلیم اور تربیت کے لیے ضروری ہوتا ہے اس طرح کے سوال کرنا یا اس انداز میں اپنے جو شاگرد ہیں ان کو سمجھانا. پھر مزید اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے. جس طرح کہ ایک اور مقام پہ آپ پڑھ چکے ہیں مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی لازم و ملزوم قرار دے دیا ہے. تو شراب اور سب چیزوں سے باز آنا کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیسے ہوگا؟ جب قرآن و حدیث کو تھامیں گے اور سنت رسول کو اپنائیں گے. جس طرح کہ ایک اور مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، سنو مجھے کتاب یعنی قرآن مجید دیا گیا اور اس جیسی ایک اور چیز یعنی کہ حدیث مبارکہ دی گئی. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. لیکن یاد رکھنا کہ اگر ان سے اعراض کرو گے، منہ موڑو گے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر تم منہ موڑ لو گے تو اطاعت نہیں کرو گے تو جان رکھو بے شک ہمارے رسول کے ذمے تو کھلم کھلا کھول کر پیغام پہنچانا ہے. بس ان کی اتنی ذمہ داری ہے، منوانا ان کی ذمہ داری نہیں ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں، آپ کا کام پہنچا دینا ہے. وعلینا الحساب، ہمارے ذمے حساب لینا ہے. اگر وہ لوگ نہیں مانیں گے تو پھر جب ہمارے پاس آئیں گے تو ان سے پوچھنا، ان کا حساب لینا اللہ کا ذمہ ہے. پھر مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا، نہیں ہے ان لوگوں پر کوئی گناہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اس بارے میں جو کچھ وہ کھا چکے، یعنی کہ جو کچھ پہلے وہ کھا چکے. تو جب کہ انہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، پھر ایمان لائے اور عمل صالح کیے، پھر پرہیزگاری اختیار کی اور ایمان لائے، پھر پرہیزگاری اختیار کی اور نیکی کی روش پہ چلے. اس کے شان نزول میں کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام جس طرح بہت کیئرفل رہتے تھے اور بہت ان کو اس بارے میں سوال اور تجسس رہتا تھا کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس کے کرنے سے اللہ کی ناراضگی ہو. تو ان کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ جو ہمارے بھائی شراب پیتے ہوئے فوت ہو چکے ہیں یا جو پہلے سے شراب پی تھی تو اب ان کے وہ اس دنیا میں نہیں رہے، ان کا کیا بنے گا؟ تو اس بارے میں پھر اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی کہ جو پہلے ہو چکا اس کی حرمت سے پہلے تو ان پہ کوئی گناہ نہیں، ان پہ پکڑ نہیں ہے، جبکہ انہوں نے پرہیزگاری بھی کی اور ایمان بھی لائے اور عمل کیا صالح. یعنی کہ ظاہری بات ہے اگر وہ بھی اس وقت موجود ہوتے تو وہ بھی لازمی اطاعت کرتے. جس طرح کہ تحویل قبلہ کے وقت بھی کچھ صحابہ کرام کو یہ سوال پیدا ہوا کہ ہمارے جو بھائی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے فوت ہو گئے ہیں تو اب ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً فرما دیا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمانوں کو ایسے ہی ضائع کر دے. یعنی کہ جو کچھ وہ ایمان کی حالت میں کر چکے اور اطاعت کی حالت میں کر گزرے تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمانوں کو ضائع نہیں کرنے والا. بات اصل میں اطاعت کی ہے، بات تقویٰ کی ہے. کیونکہ آپ کو پہلے بھی جیسے سورہ مائدہ کے شروع میں بتایا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ بہت لاسٹ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اور یہ اس وقت غزوے میں کچھ صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے اور انہوں نے جو شراب پی تھی ان کے پیٹوں میں ہی شراب تھی. جب وہ شہید ہوئے تو اس وقت صحابہ کرام کو اس بات کی بہت فکر لاحق ہوئی کہ ہمارے ان بھائیوں کا کیا بنے گا جو کہ شراب پیتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں، تو آپ پتہ نہیں ان کی بخشش ہوگی یا کہ کیا معاملہ ہوگا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ایمان کے درجے ہیں وہ مختلف ہیں.
جیسا کہ ایک شخص جب ایمان لاتا ہے تو اس کے اندر جو تقوی اور ایمان کا درجہ ہے وہ کم ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ عمل صالح بجا لاتا ہے تو اس کا ایمان مزید مضبوط ہو جاتا ہے اور تقوی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ایمان اور عمل صالح ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے تو اس کا جو ایمان کا لیول ہے اور مزید بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایمان اور تقوی جب ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ اس طرح کرتے کرتے جب انسان مزید نیک اعمال کی بلندیوں کو چھوئے گا اور اس کے اندر ایمان اور تقوی بڑھتا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ اس کا جو ایمان ہے اس کا لیول احسان کے درجے پر پہنچ جائے گا، اور اسی احسان کی جو ڈیفینیشن ہے سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے خود فرمائی کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراکم، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرنا کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ خیال نہ گزرے تو یہ خیال رہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یعنی کہ اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تو ایک بندہ مومن جس کے اندر احسان کا درجہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ خیال رہتا ہے ہمیشہ ہی، چاہے وہ تنہائی میں ہو، سب کے سامنے ہو، کہ اللہ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ حقوق العباد کا خیال رکھے یا حقوق العباد میں کسی قسم کی کوئی کمی کرے یا حقوق اللہ کو بجا لانے میں کہیں کوئی کمی کوتاہی جان بوجھ کر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے فرما رہے ہیں واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی احسان کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ جس کا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں، اسے دوستی کریں، تو بہت ضروری ہے کہ وہ احسان کے درجے پہ پھر زندگی گزاریں، ہر معاملے میں احسان کرے۔ احسان حسن سے ہے کہ ہر کام کو پھر بہت خوبصورتی سے بجا لائیں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔